اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا من کی صدا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے ملاقات امام کے واقعات کا سلسلہ جاری تھا۔ آج آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے ابو محمد حسن ابن وجناء کا۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور حج کے موقع پر میزاب رحمت کہ جو خانہ کعبہ کا میزاب ہے کہ جہاں سے وہ بارش وغیرہ کا پانی نیچے گرتا ہے، اس میزاب رحمت کے نیچے سجدے پروردگار میں مصروف تھے، اور ظاہر ہے کہ ایسے مقام پر جا کر سزاوار ہے کہ انسان پروردگار عالم کی عبادت، خضوع، خشوع اور خاص طور پر رحمت الہی کا سوال کرنے کے اعتبار سے ایسے مقام پر، اور خاص طور پہ سجدے کی حالت میں کہ جہاں پہ اہل بیت کا طریقہ کار رہا ہے کہ ایسے مقامات پر سجدے میں جا کر پروردگار عالم سے مناجات کرتے تھے۔ ایک اہل بیت کے چاہنے والے کو بھی یہی زیب دیتا ہے کہ اسی انداز سے اہل بیت کی اطاعت اور تعصی کرتے ہوئے اور پروردگار عالم کی عبادت کرتے ہوئے یہ انجام دے۔ کہ وہ مصروف تھے، اپنی دعائیں کر رہے تھے، اتنے میں کسی نے مجھے حرکت دی اور کہا کہ حسن ابن وجناء اٹھو۔ میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک بہت ہی کمزور سی خاتون ہیں کہ جو وہاں کھڑی ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے اندازے کے مطابق ان کی عمر تقریباً 40 سے بھی کچھ زیادہ ہوگی۔ کہ وہ خاتون کھڑی تھیں اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ چلو۔ کہا کہ وہ آگے چلنے لگیں، میں خاموشی سے ان کے پیچھے چلتا رہا۔ یعنی بعض جگہوں پر بعض انداز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہیبت سے انسان اگلا سوال کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ بظاہر ایسا ہے کہ وہ انداز ایسا تھا کہ جس پہ انہوں نے بلایا اور وہ ساتھ چلنے لگے۔ کہ یہاں تک کہ وہ مجھے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر تک لے آئیں، اور وہاں دیوار کے سامنے، دیوار کے درمیان ایک کمرہ تھا، وہاں سے اوپر جانے کے لیے لکڑی کا ایک زینہ لگا ہوا تھا۔ کہ وہ کنیز اس زینے کے اوپر چلی گئی اور اوپر سے کسی مرد نے مجھے آواز دی۔ بس کسی شخص نے جب مجھے آواز دی کہ حسن تم اوپر آ جاؤ، میں اوپر چڑھا۔ جب دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر صاحب الامر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف فرما تھے، وہ موجود تھے۔ ان سے اب ملاقات ہوئی اور گفتگو ہوئی۔ مولا نے فرمایا کہ کیا تمہارا کیا حال ہے؟ اب تک میری نظر سے اوجھل رہے ہو، یعنی ملاقات اب تک نہیں ہوئی۔ خدا کی قسم میں حج میں ہر وقت تمہارے ساتھ موجود تھا۔ یعنی خود سرکار حجت حسن کے لیے یہ جملہ فرما رہے تھے کہ میں تمہارے ساتھ تھا اور تم اب تک میری نظر سے اوجھل رہے، یعنی تم مجھے تلاش کرنے میں یا تو کوتاہی کرتے رہے، یا تمہاری وہ تڑپ نہیں تھی جو اب پہنچی، یا پروردگار کا حکم تھا۔ بس ایک مرتبہ پھر امام علیہ السلام نے سارے سفر کی تفصیلات جو حج کے سفر میں پیش آئی تھی وہ بتلائیں۔ کہ وہ جب بتلا رہے تھے تو اتنا میں خوش ہو رہا تھا کہ یعنی یہ دلیل مل رہی تھی کہ کہنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو ایک وجدانی کیفیت میں ایک پہچانا ہے کہ وہ صاحب الامر علیہ السلام ہیں، لیکن کیا طے ہے کہ وہ واقعاً صاحب الامر ہیں یا نہیں؟ امام علیہ السلام نے سارے حالات بتائے، حج کے سفر کی تمام کیفیات بتائیں۔ کہ وہ جب بتا رہے تھے، انہوں نے بتلائیں ساری چیزیں، تو میں خوشی کے مارے ایک طرح سے بے ہوش ہونے لگا۔ بس امام علیہ السلام کے اس دست شفقت کو میں نے محسوس کیا جو میری پشت پر مولا نے پھیرا، کہ جس کے ذریعے سے میں نے طاقت حاصل کی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ حسن تم مدینہ جاؤ، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکان میں رہائش پذیر ہو جاؤ، وہاں تمہیں کھانے پینے کپڑے کسی چیز کی تمہیں فکر نہیں ہوگی۔ یقیناً امام نے اپنے چاہنے والے کے لیے یہ انتظام کوئی حکمت رکھتا ہے، کوئی یقیناً اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز تھی کہ جو مولا کی طرف سے یہ عنایتیں انہیں حاصل ہو رہی تھیں۔ ہر انسان اپنے اس ایمان اور اپنے اس عقیدے اور عقیدت کی بنیاد پر ہی اپنے پروردگار سے قریب ہوتا ہے اور خدا کے نمائندوں یعنی ائمہ معصومین اہل بیت کرام سے قریب ہوتا ہے۔ صرف زبانی کلامی دعوے اس بات کے لیے کافی نہیں ہوتے کہ انسان ان زبانی کلامی فقط دعووں سے ہی اپنے آپ کو یہ دوسروں کو باور کرواتا رہے کہ میں کتنا قریب ہوں یا ہو سکتا ہوں یا کیا کیفیت ہے۔ بس ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مولا نے اس وقت ایک جملہ جب یہ فرمایا، اس کے بعد یہ تعلیم فرمائی کہ انہوں نے ایک چیز مجھے عطا کی، ایک ورقہ یا کتابچے کی صورت میں تھی جس پہ ایک دعائے فرج تحریر تھی، وہ دی، اور صلوات تحریر تھی وہ مجھے عطا کی۔
اس طریقے سے یہ پڑھو اور اس طریقے سے دعا کیا کرو، اور درود کا طریقہ بھی بتلا دیا، اور یہ تاکید فرمائی کہ یہ خیال رکھنا کہ ہمارے دوستوں کے علاوہ کسی اور پر یہ چیزیں مت پہنچانا۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں عطا کی ہیں اور وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ہی خاص ہیں۔ ہر چیز ایسی نہیں ہے کہ جسے نشر کر دیا جائے، عام کر دیا جائے۔ بس یہی راز ہوتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے چاہے ہیں کہ ان رازوں کو راز رہنے دیا جائے۔ تو بہرحال یہ دعائیں وغیرہ، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ میں نے عرض کی کہ مولا آج کے بعد کیا مجھے آپ کی زیارت پھر نصیب ہوگی؟ تو مولا نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر خدا نے چاہا تو ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں حج مکمل کر کے مدینہ چلا گیا۔ مدینہ جانے کے بعد جیسا مولا نے حکم دیا تھا کہ میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان میں رہائش پذیر ہو گیا کہ میں صرف وضو اور سونے کے لیے اور افطار کے لیے صرف باہر نکلتا تھا، باقی اسی گھر میں رہا کرتا تھا۔ بس جب میں اس گھر میں قدم رکھتا تھا تو دیکھتا تھا کہ میرے برتن میں کھانا بہترین انواع و اقسام کی نعمتوں سے بھرا ہوا تیار ہے۔ جب میں روزہ افطار کیا کرتا تھا، سردیوں گرمیوں کے کپڑے میرے لیے پہلے سے مہیا ہو جاتے تھے، پانی کی مشق میں روزانہ بھر کر گھر میں اس پانی کا چھڑکاؤ کیا کرتا تھا کہ بعض اوقات لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ یہ اندازہ نہ ہو کہ مولا کی عنایتیں مجھ پر ہیں، یہ نعمتیں پروردگار کی طرف سے مولا کے صدقے میں مجھے عطا ہو رہی ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے میں باہر سے بھی کچھ کھانا وغیرہ خرید کے لاتا تھا، اور وہ لا کر پھر اسے فقراء کے اندر دوسرے لوگوں میں خیرات کر دیا کرتا تھا، دوسروں کو عطا کر دیا کرتا تھا، تاکہ لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ مجھے کھانا پروردگار عالم اہل بیت کے صدقے میں، زمانے کے امام کے صدقے میں، خاص طور پر امام کی عنایتوں کے صدقے میں اس طریقے سے مل رہا ہے۔ بس یہاں پر ایک چیز کی طرف اشارہ کروں کہ جو نعمتیں پروردگار عالم عطا کرتا ہے، جب کچھ عنایتیں خاص ہوا کرتی ہیں تو بہرحال ان عنایتوں کو پوشیدہ بھی رکھنا چاہیے، اور یہ پوشیدہ رہنے سے ہی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو برقرار رہتی ہیں، دوام پاتی ہیں، ورنہ جو آج کل کا ماحول ہے کہ ہر چیز چاہے عطا ہوئی ہو نہ عطا ہوئی ہو، انسان پرچار کرنے اور لوگوں کو دکھانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہی چیزیں بعض اوقات نعمتوں کے زوال کا سبب بھی بن جایا کرتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے۔